ابن خلدون کی امیر تیمور سے ملاقات۔ میں علماء کا وفد لے کر امان طلبی کے لیے تیمور کے خیمہ میں داخل ہوا۔ یہ اپنی کوہنی کا تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی فوج کے لیے خیمہ کے سامنے کھانا بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے سامنا ہوتے ہی جھک کر سلام کیا۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ چھوئے۔ مجھ کو بیٹھنے کا حکم ملا۔ اس کے بعد عبدالجبار بن نعمان خوارزمی نامی ایک حنفی فقیہ کو ترجمانی کے لیے بلایا گیا۔ تیمور نے مصر سے آنے کا سبب اور وہاں کا حال پوچھا، پھر شمالی افریقہ کے بادشاہوں اور شہروں کے متعلق دریافت کیا اور فرمائش کی کہ میں شمالی افریقہ کے متعلق ایک تاریخی مرتب کر کے تحفتاً پیش کروں۔ اس موقع پر میں نے اپنی تاریخی نظریات بھی پیش کیے اور کچھ ماہ بعد 12 مختلف رسالوں میں یہ تاریخ بھی مرتب کر کے بھجوائی، مگر علیحدہ طور پر اس کتاب کا وجود نہیں پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کتاب البر جلد 6 صفحہ 98 میں جو حوالات بربری سلطنت کے ہیں وہی ان کے رسالوں کا مجموعہ ہوں۔ ہر نوع ملاقات بعد اس کو امان مل گئی، مگر دمشق تاخت و تاراج سے نہ بچا۔ اس ملاقات کے متعلق المقریزی اور ابن اربشاد تیموری کے مختلف بیانات ہیں، مگر ملاقات بہر صورت ہوئی۔ ہماری رائے میں جہاں ابن خلدون کی جہاں طلبی ہر سلطان کے پاس اس کو لے جاتی تھی، وہیں کشش وہاں بھی اس کو لائی، مگر زبان کی اجنبیت اور دشواریوں کی وجہ سے اس کا مشن کچھ زیادہ کامیاب نہ رہا۔ پھر بھی ابن خلدون کی سیاسی سرگرمیوں میں 2 باتیں بہت زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اول تو ان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں اور قبائلوں میں جو شمالی افریقہ میں باہم برسر پیکار رہتی تھیں، روئے اتحاد کی کوشش، دوسرے روزانہ کے سیاسی انقلابوں کے باوجود کسی فرمان رواں کا ہمیشہ کے لیے غلام نہ بننا، نہ کسی کے ناک کا بال نہ بنا رہنا۔ پہلے مقصد زندگی میں تو اسے کامیاب نہیں ہوئی، مگر نسبتاً دوسرے مقصد میں ضرور کامیابی ہوئی۔ تفصیل کے لیے یا تو تعریف 1 دیکھنا چاہیے یا علامہ محمد عبداللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پریس ڈپارٹمنٹ قاہرہ کی وہ قابل قدر تصنیف جس کا نام ابن خلدون ہے۔ چونکہ ہمارا نگار زیادہ تر ابن خلدون کی علمی پوزیشن کا اظہار ہے، اس لیے اب ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ سیاسی مزاج کے لوگ جن کی سرگرمیاں زیادہ تر عملی ہوتی ہیں، علمی حیثیت سے یا تو تالیف و تصنیف کے لیے موقع بہم نہیں پہنچا سکتے، یا ان میں اکثر دماغ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ علم و فضل سے واسطہ رکھ سکے۔ علم و فضل کی یادگاریں پرسکون فضا میں بنتی ہے، برخلاف اس کے سیاست یا پالیٹکس ہنگامہ آرائی و انقلاب سرگرمی و فعالیت کا طالب ہے۔ بالکل یہی صورتحال ابن خلدون کی سیرت میں منطبق ہوئی۔ جب تک یہ منچلا سیاستدان، وزیر اور قاضی بننے کی فکر میں لگا رہا، ابن خلدون نہ بن سکا، جس کو آج یورپ اور ایشیا خراج عقیدت ادا کرتا ہے یا پھر فلسفہ تاریخ اور علم العمران کا امام مانتا ہے۔ سلطان غرناطہ نے جب ابن خلدون کو افریقہ بھیج کر شہر بدر کیا تو یہ ہنین کے ساحل پر اتار دیا گیا، بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کا بادشاہ ابو ہمو نامی ابن خلدون کے طلوع پسند مزاج یا سیاسی کایا پلٹ سے سخت آزردہ تھا۔ ایسی صورت میں اس کے سر جو مصیبت نہ آتی کم سمجھے۔ محمد بن عارف جو قبیلہ عارف کا سردار اور ابن خلدون کا دوست تھا، سلطان سے اس کی خطاؤں کی معاف کرا دیا اور آئی ہوئی بلا سر سے ٹلی۔ اب ابن خلدون تو جین نامی شہر میں جو ٹیونس کے مغربی سرحد سے تقریباً 100 میل ہے جاگزین ہو گیا۔ تنہائی کی دنیا اور 4 برس کا پرسکون قیام اور سیاست سے برطرفی اور پہم انقلابات کی ایذا رسانی اس بات کے محرک ہوئی کہ قلم کو جولانی دی جائے۔ چنانچہ ابن خلدون کو زندگی بھر میں یہ پہلا موقع نصیب ہوا کہ علمی خدمت کی طرف متوجہ ہوا۔ ابن خلدون نے اپنا تاریخی معرکہ اور آراء مقدس اس دور سکون میں شروع کیا اور 5 ماہ میں اس کو ختم کیا۔ پھر عرب میں و بربر کی تاریخ پر قلم اٹھایا جس کی 7 جلدیں لکھی گئی، مگر پروگرام میں تبدیلی کر کے اس کو اکثر بنی نوع انسان کا ایک جامع تاریخ بنا دیا، جس کے نسخے میں برلن، پیرس، لنڈن، فرانس، لیٹنگراد، برٹش میوزیم، میلان، میونخ، ویانا، ہندوستان، مصر، ایران و عرب افغانستان میں پھیلے ہوئے مستند ترین تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خود مصنف کا بیان ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے قوم و بربر و عرب کے اوضاع و احوال کے، ان قبائل و اقوام اور ان کی تمدن نظام سلطنت پر خصوصیت کے ساتھ روشنی ڈالی۔ میں نے دوسرے ممالک عرب کے حالات کا قصداً نظر انداز کیا، اس لیے میری معلومات ان کے تمدن و اقوام کے متعلق یقیناً محدود تھی۔ میرے خیال میں موجود تاریخیں کسی حیثیت سے جامع نہیں ہیں۔ مذکورہ بالا تبصرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاً ابن خلدون کا ارادہ
کسی ایک جامع و معنی تاریخ لکھنے کا نہیں تھا جیسا کہ بات کو مکمل کی گئی، بلکہ صرف قوم و بربر عرب کے متعلق ایک تاریخ لکھنا مقصود تھی اور بس، مگر بات کو یہ رائے بدلی اور اولین کوشش میں مزید اضافہ کے ساتھ وہ کتاب تیار ہوئی اور اس وقت مستند ترین تاریخ کی حیثیت رکھتی۔ ابن خلدون نے سلطان ابو العباس المرینی بادشاہ ٹیونس کی خدمت میں جو کتاب پیش کی وہ مختصر تھی اور صرف بربر و ناتا اور مسلمانوں کے مختلف شاہی خاندانوں مثلا ام عباس وغیرہ کے حالات پر مشتمل۔ ہدیہ مصنف نے 1386 میں سلطان المرینی کی خدمت میں پیش کیا، مگر سیاسی حالات نامساعد ہونے کی وجہ سے واجبی قدردانی سے یقیناً محروم رہا۔ واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ اگر حکومت اس کی واجب قدردانی کرتی تو یہ سن 1386 میں ٹیونس چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوتا؟ بحرین ٹیونس کو خیر بات کہنا اس کے لیے بےحد مفید ہوا۔ یہ حج کا ہیلا کر کے اسکندریہ ہوتا ہوا نومبر 1386 میں قاہرہ پہنچا، پھر ایک زمانہ تک وہیں مقیم رہا، بلکہ حج سے واپسی پر اس کو اپنا مستقر بنا لیا۔ اب اس کی فضائے زندگی میں وہ سیاسی کشاکش نہ تھی جو ٹیونس کی طرز امتیاز تھی، اس لیے دماغ و سکون ملا اور اپنی اصلی کتاب میں بہت سا اضافہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب کی بہت اسلامی فرمانرواں اور مغربی مسلمانوں کی حالات زندگی کے ساتھ ہی ساتھ عیسائی فاتحین اور بعض قدیم اقوام کے احوال و اوضاع کو فلسفہ تاریخ کے ماتحت تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور یہ اضافہ بےحد مقبول ہوا۔ بہر صورت یہ مکمل نسخہ ہر حلقہ میں پسند کیا گیا اور مصنف بادشاہ یا ممدوح کے درمیان جو کشیدگی تعلقات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، مگر شاہی عنایات اور دوبارہ ابن خلدون کی طرف سے مبذول ہوئیں اور ان کا انجام یہ ہوا کہ طوعاً وقرن ابن خلدون کو پھر سیاسی زندگی بھی اترنا پڑا، بربر کی مختلف ریاستوں میں قائد کی حیثیت سے چکر لگانا پڑے، شاہی شائزنی کا شریک کار بننا پڑا اور تھوڑے ہی دنوں بعد اطمینان و سکون کی زندگی دوبارہ ہنگامہ آرائی میں بدل گئی۔ پھر بھی کشمکش زندگی فرصت کم نصیب ہونے کے باوجود مورخین کا یہی خیال ہے کہ ابن خلدون 8ویں صدی ہجری کا بہترین مفکر، زبردست سیاستدان مانا جاتا ہے۔ اس کا حلقہ اثر سیاسی و علمی حیثیت سے افریقہ میں اور اندلس پر محیط تھا۔ بظاہر تاریخ دان ابن خلدون کی صرف 7 جلدیں، مگر اسے مختصر نہ سمجھا جائے، اس تصنیف کے ہر لحاظ معلومات و استنا ایک بہترین جامع اور مستند تاریخ ہے جو ایک تودہ کل سے یقیناً بہتر ہے، اس لیے مقدار کی زیادتی پر نہیں جانا چاہیے، پر آج کوئی کتاب اس انداز سے نہیں لکھی گئی۔ یہ تبصرہ عیسائیوں کے متعلق ایک عیسائی کا ہے، مسلمانوں کے متعلق ایک ایسے محقق تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔